مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ان دو آیتوں میں پہلی جو آیات ہیں اس کا تعلق حروف مقطعات کے ساتھ، اور قرآن کریم کے 29 سورتوں کے ابتدا میں یہ حروف آ چکے ہیں، اور یقیناً اس پر پچھلی ویڈیو میں مختصر انداز میں آپ بھائیوں کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ دوسری آیات، اس آیت کریمہ میں ترغیب ہے قرآن کریم کی طرف، اور یقیناً آیات میں قرآن کریم کے 3 صفات، پہلی صفت الکتاب، دوسری صفت لا ریب فیہ، اور تیسری صفت ھدی للمتقین۔ اب ذالک الکتاب، اب ذالکہ پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے لفظی معنی آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب، یہ وہ شان والی کتاب ہیں، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، نہیں کوئی شک اس میں۔ یہ لفظی معنی ذالک الکتاب، یہ وہ شان والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے اندر یا اس میں۔ اب ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور یقیناً یہ دونوں جو ہیں مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بعضی حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ جی ذالکہ اور ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، اور ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی دے رہی۔ یہاں پر تو اس وقت کتاب موجود نہیں، تو ذالکہ سے اشارہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ آپ نے جو قاعدہ بیان کیا یہ قاعدہ اکثری ہے، قاعدہ کلی نہیں۔ کبھی کبھار ذالکہ اور ھذا سے ایسے چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو معلوم بین المتکلم اور مخاطب، اب متکلم بات کہنے والا، مخاطب سننے والا، یعنی ان کے درمیان معلوم ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں بے شمار اس کے تائیدات موجود ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، اب یہاں پر ذالکہ سے اشارہ ہو رہا ہے اللہ کی ذات کی طرف، تو یقیناً یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم ہے۔ اسی طرح سورۃ قاف، اسی طرح بے شمار صورتیں ہیں، اور یقیناً جب یہ انداز لوگے تو وہ حدیث بھی حل ہو جائے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جو سوالات جوابات کے سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جب فرشتے پوچھتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں پر بھی ھذا آیا، تو بعض ساتھیوں کو اس ھذا پر اشتباہ آ گیا، تو وہ کہنے لگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ضروری نہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ھذا سے جو اشارہ ہو رہا ہے یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان معلوم ہے،
لہذا نہ موجود ہونا ضروری ہے نہ تصویر وغیرہ۔ اور دوسری بات کہ ذالکا، بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ بعید کے لیے آتا ہے، دور کے لیے آتا ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ ذالکا بجائے ہاذا الکتاب، یہ کتاب۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ بعد معنی دوری، یہ بعد جو ہے نا یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے بعد مکانی اور ایک ہے بعد رتبی۔ یہاں پر ذالکا سے بعد مکانی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ بعد رتبی کی طرف اشارہ ہے۔ جب بعد رتبی کی طرف اشارہ ہے تو معنی یوں ہوگا ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس کے اندر۔ اب یہاں پر بعض علماء کرام، بعض ساتھی وغیرہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی شک ہمیشہ نسبت میں آتی ہے، کتاب تو مفرد ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک جو واقعہ ہوتی ہے وہ نسبت میں، اور یہاں پر نسبت ہے نہیں۔ تو جواب یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم کا ایک قاعدہ ہے، ایک دستور ہے کہ بعض مقام پر وہ نسبت تام کر لیتا ہے، بعض مقام پر وہ نسبت تام نہیں کرتا۔ اب جیسے کہ یہاں پر نسبت تام نہیں، لا ریب فی، لیکن سورۃ یونس آیات نمبر 37 میں نسبت تام ہے، لا ریب فی من رب العالمین۔ اسی طرح سورۃ السجدہ آیات نمبر 2 میں بھی موجود، وہاں پر بھی نسبت تام ہے، وہاں پر بھی نسبت تام ہے۔ تو اس لیے اب معنی یوں کرو گے ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے اندر، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں۔ اب الکتاب قرآن کریم میں یہ لفظ بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوا، جیسے کہ یہاں پر الکتاب سے مراد المکتوب جامع، یعنی جامع مکتوب مراد۔ اسی طرح اسی سورۃ بقرہ میں الکتاب بمعنی فرضیت کے بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں کتبہ فرضیت مراد ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں یہی کتاب بمعنی عدت کے لیے آتا ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت، جو بیوہ عورت ہے نا اس کی عدت، تو وہاں پر عدت بھی مراد ہے۔ اسی طرح کتاب اجل مسمى اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ سورۃ رعد میں موجود ہے۔ اسی طرح کتاب بمعنی یہ آتا ہے خط مرسل، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف خط بھیجا، اب وہاں پر بھی لفظ کتاب، اب کتاب سے مراد خط۔ اسی طرح یہ کتاب مختلف معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ صرف ایک معنی میں، مختلف معنوں۔ تو یہاں پر ذالک الکتاب یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں۔ اگر ان آیتوں کی طرف جائے تو ٹائم ذرا زیادہ لگے گا، تو اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی ھدی للمتقین۔ اب لفظی معنی تو سن لیں، لیکن ہدایت کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہدایت کا ثمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے اس پر مختصر گفتگو کروں گا۔ تو یاد رکھیں ذالک الکتاب یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہیں، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے اندر، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں، ھدی للمتقین، صرف لفظی معنی سن لو، ہدایت ہے متقیوں کے واسطے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔